السلام علیکم ویورز۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں محرم کے آنے سے پہلے ماتم شروع ہے اور یہ محرم کے بعد بھی اور اگلے محرم کے بعد بھی جانے کب تک یہ جاری رہے گا۔ 1 جولائی سے جو قاتلانہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ہر دن نہیں ہر پل ان ٹیکسز کی آنچ اور ان کا زہریلا پن عوام کو محسوس ہوگا۔ ماچس کی تیلی سے لے کے خوردنی تیل تک، بچوں کی ٹافی سے لے کے دودھ تک، قیمتیں سن کے عام آدمی سن ہو کے رہ جائے گا۔ یہ جس طرح کا کھیل ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے آئی ڈونٹ نو کیا ذہنیت ہے، کیا سازش ہے، کیا سوچ ہے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ جب تاتاریوں نے بغداد کو تباہ و برباد کیا، جلا کے راکھ کر دیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اگر اس زمانے میں رواج ہوتا بجٹ کا تو تاتاری بھی اس طرح کا بجٹ نہ دیتے۔ یہ تو ریالٹی ہے۔ اس کی وجہ ہے آدمی کو بہت ہی زیادہ بے حس اور سنگ دل ہونا چاہیے۔ مجھے 2-3 فون صبح سے اب تک، میرا چونکہ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا نہیں، سیل فون میں رکھتا نہیں، ایک سوال۔ دوسری بات، میں نے ابھی کٹنگ کرائی ہے، میرا جو بابر ہے وہ گھر پہ آیا ہوا تھا، اس نے بھی یہی بات کی کہ جس آدمی کی تنخواہ ہے 50, 60, 70, 80, 90 ہزار، اس کے کوئی 3 بچے بھی ہیں، گھر بھی کرائے کا ہے، وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اور ان لوگوں نے جب یہ سوال کیا تو پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا اپنے آپ سے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اچھا، پیکٹ کا جو دودھ ہے 30 جون کو 290 لیٹر تھا، جولائی کی 1 تاریخ کو 385 کا ہو چکا۔ باقی چیزوں کا بھی اسی سے اندازہ لگا لیں۔ جون کے بجلی کے بلوں سے لوگ بل بلا اٹھے، اور یہ بل بلاہٹ کو نئی نہیں ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے بل بلانے کا لفظ ہی بجلی کے بل سے نکلا ہے۔ اب نئے ٹیکسز کے ساتھ جولائی کے بل آسمانی بجلی بن کے عام آدمی پہ گریں گے تو اس کی راکھ مریخ تک جائے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے آنے والے وقت سے خوف آ رہا ہے۔ سیچوریشن، وہ جو محاورے، ان کے پیچھے صدیوں کی وزڈم ہوتی ہے، وہ آپ نے تو نہیں بنایا، میں نے نہیں بنایا، انسانی تجربات نے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، یا وہ جو ادھر ہوا ہے کسی افریقن ملک میں، لوگ نکل آئے سڑکوں پہ تو تیس نیس کر دیا سارا کچھ، لاشیں بھی گر گئیں اور سارا کچھ واپس بھی ہو گیا جی۔ اچھا، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ ہم پہلے اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک گیس ہے کہ 200 یا اس سے 2, 4, 10 یونٹ زیادہ پر بجلی بل 35 سے 40 ہزار روپے ہوگا۔ اس کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ مجھے آج کل مرحوم قتیل شفائی، میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، بہت اچھا، وہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، اور اس زمانے میں لکھا تھا جب زندگی آسان تھی، آج تو جہنم بن گئی ہے۔ اس وقت آج کی نسبت تو سمجھیں عیاشی تھی۔ اس وقت قتیل صاحب نے ایک شعر لکھا تھا، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو یہ اسی طرح کا بغاوتی قسم کا بجٹ ہے، اور
میں اس ملک کے ایک اہل قلم، ایک جرنلسٹ کے طور پہ میرے لیے یہ بہت اپسیٹنگ ہے. جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے اپنی عیاشیوں، اپنے للوں تللوں پہ آنچ نہیں آنے دی بلکہ بڑھایا ہے. کمال دیکھیں ٹٹائی. پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ان پہ لعنت ملامت گالی گلوچ سارا کچھ جاری ہے، لیکن اس سے بڑھ کے وہ اور کیا چاہ رہے ہیں اب کہ کیا ہو. ہمارے ایک رپورٹر ہیں شہباز رانا، ان کو میں سن رہا تھا ٹی وی انٹرویو، انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ٹیکسز جو ہیں وہ اسکینڈینیوین جیسے ممالک سے بھی بڑھ چڑھ کے لگائے گئے ہیں، جبکہ سہولیات گھانا اور کینیا سے بھی کم ہے. وہ ایک دو باتیں بھول گئے. وہاں پر کیپٹا انکم کتنی ہے؟ مہنگائی کا تعلق تو آدمی کی آمدنی کے ساتھ ہوتا ہے نا جی. اگر آپ کی آمدنی بہت معقول ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایک مزدور کا اور ایک گارڈز وغیرہ آپ دیکھ لیں، ہماری اپنی اس کمیونٹی میں جو گارڈز ہیں ان کا جو پیکج ہے سن کے بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات کدھر جا رہی ہے، کہاں جائے گی. لیکن سینٹ سے لے کے قومی اسمبلی، کیڑی قوم تھے کیڑی اسمبلی اور کردے کی نے، لیکن کس بھاؤ پڑ رہے ہیں. اچھا، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، انہوں نے بھی اس پہ لعنت بھیجی ہے، تبرہ بھیجا ہے. اور ساتھ ایک بات انہوں نے کی ہے اور وہ درست ہے، وہ میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں کہ IMF کو دوش نہ دیں. یہ یاد رکھیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بہت جو خاص طرح کے طبقات ہیں ان کو ہیویلی ٹیکس کرو، غریب آدمی کا خیال کرو، یہ وہ کہتے ہیں. یہی بات اب شاہد خاقان عباسی نے، اور ایک عجیب و غریب واردات ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے بتا دیں کہ IMF نے تو یہ نہیں کہا کہ 500 سے 600 ارب ترقیاتی فنڈز کے نام پہ MNAs اور MPAs کو بانٹ دو. اسی کے لیے تو آتے ہیں، وہ عام آدمی کا کوئی دکھ درد بانٹنے کے لیے یا اسے کم کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ الیکشن، ذلت، دھکے، خجل خواری ٹکٹ لینے سے شروع ہوتی ہے، ساری زندگی خوشامد پہ گزر جاتی ہے ان کی تاکہ ان کو ٹکٹیں ملتی رہیں. تو 500 سے 600 ارب روپیہ ترقیاتی فنڈز، وہ بند کرو. اس کو کوئی بند کرائے گا؟ کون بند کرا سکتا ہے؟ آج کا اب جو آخری آج کی بات ہے وہ بہت توجہ مانگتی ہے اور بہت متوازن سوچ مانگتی ہے. سما چینل کے ایک انٹرویو میں ہمارے ایک عزیز ہیں ساحل ادیم ہاشمی مرحوم کے بیٹے، بہت خوبصورت شاعر تھے. انہوں نے کہیں کہا ہے کہ 95% عورتوں کو جاہل کہنے پہ انہوں نے کہا ہے، جس پہ سوشل میڈیا میں کوہرام مچا ہوا ہے. اس پروگرام میں میرے جاننے والے ہیں، وہ بھی خلیل الرحمان قمر، ڈراماز وغیرہ لکھتے ہیں، اینڈ ہی از اے ویری گڈ پلے رائٹ، وہ بھی موجود تھے. خواتین نے ان سے معافی کا مطالبہ کیا ہے، کوہرام علیحدہ مچا ہے. تو میری صرف ایک گزارش ہے، کوہرام نہیں، معافی کا مطالبہ آپ چاہے کر لیں. یاد رکھیں، گفتگو دلیل سے کی جاتی ہے. ہمارا پرابلم ہے، ہم بعض اوقات بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں. جو ساحل ادیم نے جو بات کی ہے، ہمارے تو 100% جہالت ہے.
یہ کہنا کہ عورتیں نہیں، ہمارا تو مرد بھی جاہل ہے. مجھے ایک بات بتائیں، جاہل بھی ہے، خائن بھی ہے. پوچھیں کیسے؟ آپ اپنی سڑکوں پہ نکلیں. جو غیر ملکی پہلی بار پاکستان آتا ہے، میں نے ایک ٹریول لاگ میں پڑھا تھا کہ مجھے کسی بھی قوم کی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے. میں ایئرپورٹ سے، اگر میں پہلی بار کسی ملک میں جاؤں، ایئرپورٹ سے لے کے اپنے ہوٹل تک جاتے جاتے وہ قوم میرے سامنے ننگی ہو جاتی ہے. میں سڑکوں پہ ان کو چلتے پھرتے دیکھ کے، ٹریفک دیکھ کے مجھے پتہ لگ جاتا ہے ان کی اوقات کیا ہے. یہ ایک پیمانہ ہے. میں نے نہیں کہا. آپ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں، اچھا اب یہاں نہ تعلیمی اداروں میں علم رہ گیا ہے، نہ گھروں میں تعلیم رہ گئی ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہے خواتین پہ تشدد گھروں میں، خاص طور پہ لوور کلاسز میں، لوور مڈل کلاس میں، جو ڈپرائیوڈ طبقے ہیں، محروم طبقات ہیں، ان میں. ہمارا کلچر کیا ہے؟ صدیوں سے عورت پاؤں کی جوتی ہے. اچھا کمال کی بات ہے. اور بدکار شوہر کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہاتھی پھرے گراں گراں، جس کا ہاتھی اس کا نام. یعنی شوہر بدکار ہے، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، لیکن چلو بھائی تم تسلی رکھو، شوہر تو تمہارا ہی ہے نا. عورت پاؤں کی جوتی، یہ محاورے صدیوں پرانے ہیں. اور جن کے نام پہ ہم صدقے واری جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. اور عورت ہی ہوتی جس نے ماں بننا ہوتا. یعنی پاؤں کی جوتی. ایک اور محاورہ یاد آ رہا ہے مجھے، جیوندا رہے میرا پائی، میری گلی گلی پر جائی. یعنی کیا اوقات ہے اس کی. سو یہ معاشرہ پورے کا پورا بدترین قسم کی جہالت کی لپیٹ میں ہے. نماز بیسیکلی کیا سکھاتی ہے؟ ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد آپ گن نہیں سکتے. کروڑوں مسجدیں لبا بھری ہوتی ہیں نمازیوں سے. پابندی اوقات نام کی شے کوئی نہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ اپنے رب کو یاد کرنا صرف 5 times a day، وہ تو ہر پل یاد رکھنے والی. لیٹ ہو جاؤ کیا کہتے ہیں؟ نماز قضا ہو گئی. اس کا کیا مطلب؟ پابندی اوقات. جب وہ کہتے ہیں گٹے گوڈے دھوئے کہ جی یہ کرنا ہے تو مسا کرنا ہے فلانا، صفائی صرف گٹے گوڈوں کی، منحوس منہ کی، غلیظ گناہ گار ہاتھوں پیروں کی. صفائی نیت کی، اعمال کی نہیں دھیان ادھر. پھر کہتے ہیں صفیں سیدھی رکھو. اچھا بھی ٹیڑھی بھی ہوگی تو کیا پرابلم ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے معاملات سیدھے رکھو. یہ تربیت ہے. نماز کو اگر آپ سمجھیں تو دہشت طاری ہو جائے. لیٹسٹ تھیری ہے رائز اینڈ فال آف سیولائزیشن، یعنی قوموں کے عروج و زوال میں. آپ کو پتا ہے آج سے چند اشرے پہلے کہانی مختلف تھی، اب کیا ہے؟ 9 پوائنٹس ہیں جن میں پہلا ہے پابندی اوقات. پاکستان میں مجھے بتائیں، وہ ٹریفک بڑی ہے جی، میں لیٹ ہو گیا جی تو فلانا. میں نے منسٹرز کو رستے میں سے بھیجا ہے. میں نے کہا کدھر ہو کہ جی ہم بس پہنچنے والے ہیں. یہ میں نے کہا ٹائم تو ہو گیا، اب رہنے دو. وجہ ایروگنس نہیں ہے. ہمارے یہاں چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا بھی نہیں آتا. ایجوکیشن ہے. میں نے کہا شوق ہے تو ہوش کرو. میں ویلا بیٹھا ہوں. سو یہ 95% عورتوں کو جاہل کہنا نہیں، 100% جاہل ہیں ہم. یہ صرف MA BA کر لینا فالتو فضول قسم کا. MA پولیٹیکل سائنس، MA ہسٹری، MA اسلامیات اور فلانا، یہ کیا ہے؟ ایجوکیشن از ناٹ دی اینڈ. یہ اینڈ نہیں ہے. اٹ از اے مین ٹو این اینڈ. اور اینڈ کیا ہے؟ خوبصورت
متوازن آدمی، انصاف پسند آدمی، کسی کے ساتھ ظلم نہ زیادتی کرنے والا آدمی، وہ کم نہیں تولتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ملاوٹ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں 24 کروڑ لیٹر، یہ 1.5 2 سال پرانی رپورٹ بتا رہا ہوں UNDP کی، پاکستان میں ہر روز 24 کروڑ لیٹر دودھ 2 نمبر ہوتا ہے۔ اب 95% عورتوں کی بات نہیں، مردوں کا بھی یہی حال ہے، لیکن اس پہ دلیل دی جائے۔ مثلاً ہمارے ہاں ہماری خواتین نے ایک نعرہ لگایا ہے، تو میرے لیے تو وہ بہنوں بیٹیوں کی طرح ہیں۔ میں نے ایک دلیل سے بات کی تھی کہ میرا جسم میری مرضی نہیں، وہ میری اوقات کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی سے معرض وجود میں آیا ہے، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں آ گیا۔ میرا جسم میری مرضی، کیا میری مرضی ہے؟ کھڈا جسے قبر کہتے ہیں کھودو اور مجھے اس میں ڈال کے مٹی پا دو۔ جس کو کینسر ہوتا ہے اس کی مرضی ہے، جو عورت بانجھ ہوتی ہے، جو مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، میرا جسم میری مرضی، کتنا کھوکھلا نعرہ ہے۔ برا منانے کی کوئی بات نہیں۔ ساحل عظیم نے اگر کہا ہے 95% عورتوں کو جاہل قرار دیا ہے، تو جواباً میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور 100% ہم سارے کے سارے جاہل ہیں، ختم ہو گئی بات۔